بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ابھی اس کانفرنس کی ایک اہم کڑی باقی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں اپنی کرسیوں پر، اور وہ ہے قرارداد جو کسی بھی کانفرنس کی جان ہوا کرتی ہے. بہت ہی غور سے اس کو سماعت فرمائے، بڑی عرقریزی کے ساتھ. ہمارے برادر گرامی جناب ڈاکٹر شیش تیمی صاحب حفظہ اللہ نے اسے تیار کیا ہے اپنے احباب کے ساتھ مل کر کے، امیر محترم کے مشورے کے ساتھ. گزارش ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اس کو بغور سماعت فرمائیں، سنیں، بلکہ ایک ایک حرف کی تائید بھی فرمائیں. آج کی قرارداد ہماری، آپ کی، سب کی تائید چاہتی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اور بہت ہی غور کے ساتھ قرارداد سنیں اور تائید بھی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرارداد 34ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بعنوان امن عالم و تحفظ انسانیت زیر اہتمام مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بتاریخ 9-10 مارچ 2018 جمعہ و ہفتہ بمقام رام لیلا گراؤنڈ نئی دہلی. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی اس کل ہند کانفرنس کا یہ ایمان و ایقان ہے کہ دین اسلام امن و سلامتی کا علمبردار ہے اور اس کی روشن تعلیمات میں انسانیت کی فلاح و بہبود کا راز مضمر اور ہر طرح کی مشکلات کا حل موجود ہے. اس لیے یہ کانفرنس موجودہ حالات میں اسلام کی تعلیمات کو برادران وطن تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ برادران وطن تک چونکہ یہ تعلیمات اب تک نہیں پہنچ سکی ہیں، اسی لیے بہت حد تک غلط فہمیوں کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً مسائل و مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ کانفرنس بابری مسجد قضیہ میں عدالتی فیصلے کو ایک بہترین و قابل قبول حل مانتی ہے. لہذا اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور متعلقہ فریقوں کے علاوہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے عوام اور ملک الجھن میں پڑے. اختلاف آراء و نظریات کے باوجود باہمی محبت و احترام اسلامی عقیدہ و منہج کا امتیاز ہے اور اسی میں امت کی فوز و فلاح، قوت و شوکت اور عزت و سربلندی کا راز مضمر ہے. اس لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ عظیم الشان کانفرنس ملی جماعتوں کے سربراہوں اور تنظیموں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ باہم احترام کو ملحوظ رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف غلط بیانی اور طعن و تشنیع سے گریز کریں، نیز کوئی ایسا بیان اور تقریر نہ کریں جس سے ملی ملکی اتحاد اور انسانی مفاد کو زک پہنچتی ہو اور مسلمانوں کے بیچ نفرت، آپسی تنازع کو شہ ملتی ہو. یہ اجلاس موجودہ حالات میں
क़याम अमन आलम व तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के मौजू पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को वक्त की ज़रूरत करार देता है और ये उम्मीद करता है कि इस कॉन्फ्रेंस में जिन अवामी और समाजी इंसानी मसाइल और अमन व आशती को मौजू बहस बनाया गया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानात हुए हैं, उन हवालों से दीनी, मिली, जमाती या इंसानी ज़िंदगी पर उसके दूररस असरात मुरतब होंगे। ये इजलास कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद और मौजू के इंतखाब को मुवफ़्फ़क़, मुनासिब और वक्त की बड़ी ज़रूरत करार देते हुए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के ज़िम्मेदारान व अरकान मजलिस आमला व शूरा, खुसूसन अमीर मोहतरम मौलाना असग़र अली इमाम मेहदी सलफ़ी व नाज़िम उमूमी मौलाना मोहम्मद हारून सनाबली और उनके नायबीन और नाज़िम मालियात अलहाज वकील परवेज़ साहब को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता है और अपील करता है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसें और इज्तिमात वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होते रहें। ये कॉन्फ्रेंस मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की मिन जुमला दिगर खिदमात के दहशतगर्दी के ताक़ुब में की गई जिद्दोजहद और मुतनव्वअ सरगर्मियों को बनज़र तहसीन देखती है और ज़िम्मेदारान से गुजारिश करती है कि इस तरह के प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। यह मुल्क व मिल्लत, जमात और इंसानियत के मफाद में है और ज़रूरी भी। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की यह कॉन्फ्रेंस आसाम में शहरियत के मामले को इंसानी बुनियादों पर हल किए जाने की अपील करते हुए सियासी पार्टियों से मुतालबा करती है कि इस मामले को मजहबी रंग न दे। कॉन्फ्रेंस का मानना है कि जो लोग कई दहाइयों से वहाँ रह रहे हैं उनके बारे में इस तरह के फ़ैसले महज इसलिए किए जा रहे हैं ताकि मखसूस कम्यूनिटी को समाजी और सियासी तौर पर बेअसर कर दिया जाए। इस तरह के फ़ैसले किसी भी तरह मुल्क व मिल्लत के मफाद में नहीं है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की एक कॉन्फ्रेंस मुल्क के मुख्तलिफ सूबों की जेलों में बंद मुस्लिम नौजवानों की ज़मानत पर रिहाई और उनके मुकदमात के जल्द अज जल्द तस्फिया की अपील करते हुए मुतालबा करती है कि जिन नौजवानों को मुल्क की फाजिल अदालतों ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाए। मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों से मुस्लिम नौजवानों का बाइज़्ज़त बरी होना इस बात का सबूत है कि उन नौजवानों का मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत ही अहम करारदाद है, इस पे हम सारे लोग हाथ उठाकर इसकी तायद करेंगे। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की एक कॉन्फ्रेंस अपने इस ईक़ान व इज़ान का इआदा करती है कि हम कामिल व पुख्ता मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की खमीर से उठे हैं, इसी वतन अज़ीज़ की मुअत्तर फ़ज़ाओं में ज़िंदगी गुजारते हैं, उसकी ज़मीन को सीने से लगाए हुए हैं, उसी के अंदर जाएंगे और उसी ज़मीन से उठेंगे। किसी तरह के खारजी अवारिज़ व अवामिल हमें इस वतन अज़ीज़ की तामीर व तरक्की और खैर खाही से बरगश्ता नहीं कर सकते। वतन अज़ीज़ से मोहब्बत मोमिन का शेवा और ईमानी फितरत है और उसकी सरहदों की हिफाजत और उसके लिए जानों की कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं और हम सब हिंदुस्तानी भाई भाई हैं। जिस तरह अंग्रेज़ों के मुकाबले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी भाई भाई का नारा लगाया था, आज देश की हिफाजत के लिए हम इस नारे को लगाते हैं। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की एक कॉन्फ्रेंस मुल्क में बढ़ते हुए हुजूमी तशद्दुद के रुझान पर इज़हार तशवीश करते हुए अरबाब हल व अक़्द से मुतालबा करती है कि गौ तहफ़्फ़ुज़ वगैरह के नाम पर तशद्दुद में मुलव्विस लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अमन व कानून को बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है और मुल्क का कानून किसी भी जमात और फ़र्द को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। इस जुर्म के मुर्तकिबीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके एहसास दिलाया जाए कि आइन ही बरोतरबाला है जिसकी पासदारी हर शहरी की जिम्मेदारी है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की ये कॉन्फ्रेंस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले फ़िरका वाराना फसादात पर इज़हार तशवीश करती है और मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा करती है कि इस तरह के फसादात की रोकथाम के लिए मुअस्सिर इक़दाम करें और उन अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए जो इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। ये इजलास बाशिंदगान वतन से अपील करता है कि वह हर हाल में फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखें और समाज दुश्मन अनासिर के अफवाहों पर ध्यान न दें। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की ये कॉन्फ्रेंस आसाम, बिहार, यूपी, मगरबी यूपी और मुख्तलिफ मगरबी बंगाल और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से हुए जानी और माली नुकसानात पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इस मुल्क को
اس کو ملک و ملت کے لیے ایک عظیم نقصان قرار دیتی ہے، اور حکومتوں اور عوام سے مصیبت کی اس گھڑی میں بلا تفریق مذہب و ملت راحت رسانی یا باز آبادکاری کی مزید ضرورت پر زور دیتی ہے۔ یہ کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے کیے گئے راحتی کاموں کی ستائش کرتی ہے اور سیلاب میں ہلاک شدگان کے عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت کرتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ کانفرنس ملک و بیرون ملک میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات کی شدید مذمت کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے واقعات پھر رونما نہ ہوں اور ان واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیق کر کے اصل مجرمین کو واقعی قرار واقعی سزا دی جائے اور عوام الناس دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ کسی فرد کے غیر ذمہ دارانہ و انتہا پسندانہ عمل سے اس کے مذہب و عقیدہ کو متہم کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ کانفرنس داعش اور اس کی تخریبی کارروائیوں اور سرگرمیوں کی سخت مذمت کرتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا دہشت گردی اور داعش کی تخریبی کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ داعش بعض مفاد پرست اور خود غرض طاقتوں کی کاشتہ پرداختہ ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ایک کانفرنس سماج میں خواتین کے استحصال، ملک مختلف صورتوں خصوصاً جہیز، وراثت سے محرومی، قتل جنین وغیرہ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے عوام و خواص سے اپیل کرتی ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنائیں تاکہ دنیا کا فطری توازن باقی رہے اور آئلی نظام درست رہ سکے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کہ یہ کانفرنس الخبائث، شراب نوشی و دیگر منشیات کے استعمال کی وجہ سے خاندان و سماج میں رونما ہونے والی نونبنو مشکلات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے عوام سے اپیل کرتی ہے کہ اس ناسور سے اپنے معاشرے کو بچائیں اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس پر پابندی لگائے، اور ساتھ ہی ان حکومتوں کی ستائش کرتا ہے جنہوں نے اس سلسلے میں پہل کر کے قابل تحسین اقدام کیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ایک کانفرنس ماحولیات کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے عوام و خواص نیز اقوام عالم سے اپیل کرتی ہے کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے اپنی سطح پر ذمہ داریاں نبھائیں تاکہ کائنات کا توازن برقرار رہ سکے اور انسانیت مختلف قسم کے چیلنجوں اور مشکلات و مصائب سے نجات پا سکے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ایک کانفرنس کا یہ اجلاس شام میں امریکہ، روس اور بشار کی فضائیہ کے اندھادھند بمباری کی مذمت کرتا ہے اور وہاں بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر اظہار تشویش کرتا ہے اور اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہے کہ شام کے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے، وہاں کے عوام کو مزید جانی و مالی نقصان سے بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ساتھ ہی شام کو روس، امریکہ اور ایران سمیت تمام غیر ملکی و بیرونی طاقتوں کی دست برد سے محفوظ بنایا جائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ایک کانفرنس میانمار میں انسانی حقوق کی پامالی اور وہاں کی فوج کی طرف سے ہونے والی غیر انسانی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور برما حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہاں کے روہنگیا مسلمانوں کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے اور وہاں پر ہو رہی ظلم و زیادتی پر روک لگائی جائے اور امن و شانتی کے قیام کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ٹھوس کارروائی کی جائے۔ اسی طرح حالیہ دنوں سری لنکا میں وہاں کے اکثریت کے ہاتھوں مسلم اقلیت کے خلاف ہونے والی پرتشدد کارروائیوں کو جلد ختم کر کے مسلم اقلیت کی حفاظت کی جائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ایک کانفرنس فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کرتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ان کا واجب حق دلانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں پر قدغن لگانے کے لیے متحد ہوں، کیونکہ مشرق وسطی میں بدامنی کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں بے قصور فلسطینیوں کو ہلاک اور عالمی قوانین کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیے جانے کے امریکی فیصلوں کی شدید مذمت کرتی ہے۔ جی، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کانفرنس کا یہ اجلاس مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا یہ اجلاس وفات شدگان کے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کے
ان کی وفات پر اظہار تعزیت کرتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ مرحومین کی نیکیوں اور حسنات کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، آپ لوگ سب ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں سب ہاتھ جی۔ قرارداد کی تائید کر رہے ہیں آپ لوگ۔